بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ نماز کے بعد بہترین عمل تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ اور دیکھیں تسبیح ہے کیا؟ اصل تسبیح حمد الہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ 34 دفعہ اس کی بڑائی کا اظہار کر رہے ہیں، الحمدللہ شکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ تو منزہ ہے، یعنی ہے کیا؟ صرف خالص توحید ہے، لیکن توجہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر انسان اس تسبیح کو توجہ کے ساتھ کرے، کہ جو خود چھٹے امام فرماتے کیا فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کا جو درجہ ہے، رتبہ ہے، وہ 1000 نوافل سے بہتر ہے۔ ذکر ہے، اور جب انسان ذکر میں وارد ہو جائے تو پھر وہ غفلت نہیں کرتا۔ ضروری نہیں ہے، آیت اللہ فاطمی نے فرماتے ہیں کہ شخص بہت مشکل تھا، ہر پیسے سے تعلقات سے اس کی مشکل حل نہیں ہوئی، پریشان تھا، شہر سے باہر گیا، ٹوٹی سی مسجد ملی، چھوٹی سی خراب سی، کہنا مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، بیٹھ گیا، صحیفے سجادیہ کی دعا پڑھنا شروع کر دی، پڑھتے پڑھتے وجود میں تحول آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ اب دعا مستجاب ہو یا نہ ہو، انسان خدا تک پہنچ گیا۔ اصل تو یہی ہے نا کہ آپ دعا کے معنی کیا ہے؟ خدا تک پہنچ جائیں۔ مشکل کیوں ہے؟ خدا تک پہنچ جائیں۔ امتحان کیوں ہے؟ خدا تک پہنچ جائیں۔ اور یہ سب کچھ ہو اور آپ خدا تک نہ پہنچے، آپ یہاں مجلس میں آئے کس لیے آئے؟ خدا تک پہنچنے کے لیے آئے۔ سید الشہداء کربلا کیوں آئے؟ تاکہ لوگ خدا تک پہنچے۔ اپنے جوان بچوں کو قربان کیوں کیا؟ کہ لوگ خدا تک پہنچے۔ لیکن اگر آپ ان سب کاموں کے باوجود خدا تک نہیں پہنچ رہے تو پھر مشکل سسٹم میں نہیں ہے، مشکل پھر ہماری اپنی ہے۔ ذہن محترم، یہ دو چیزیں کہ جو میں بار بار آپ کو ریپیٹ بھی کرتا ہوں کہ ایک ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں کہ جو انسان کو خدا تک پہنچنے سے روکتے ہیں، اور انٹرنل فیکٹرز ہیں۔ ایکسٹرنل فیکٹر میں دنیا نے کاروبار بہت بلند کیا ہوا ہے، دنیا کا سسٹم، دنیا کی سازشیں، فتنے، پلاننگ، کلچر، یہ سارے اسکول آف تھاٹس، سوشل میڈیا، برانڈنگ، کارپوریٹ، انسان کے لیے دنیا کو بہت لیوش دکھانا، یہ سب دنیا پرستی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی پیسے سے گر جائے، کوئی کپڑے سے گر جائے، کوئی گھر سے گر جائے، کوئی گاڑی سے گر جائے، کوئی شہوت سے گر جائے، ہر کسی کے لیے شیطان نے پیکج رکھا ہوا ہے، اور شیطان کا ہدف یہی ہے، اس کا کوئی کام نہیں، وہ صرف آپ کو خدا کی عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے روایات فرماتی ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ شیطان کے ناک کو زمین پر رگڑتا ہے، کیونکہ اس نے پوری محنت اس لیے کی کہ آپ سجدہ نہیں کریں۔ اس نے انبیاؤں کے راستوں میں آیا کہ یہ انسان سجدہ نہ کرے، تو اور خدا نہ خواستہ اگر ہماری زندگی میں سجدہ نہ ہو تو پھر ہم کس کو پروموٹ کر رہے ہیں، کس کو فائدہ دے رہے ہیں؟ تو یہاں بہت ضروری ہے ذہن محترم کہ ہم اپنے آپ کو توحید عملی، پریکٹیکل توحید پہ جائیں۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ اپنے چاروں طرف زندگی کے توحید پرست کہلاتا ہے۔ کوئی ایسا عمل اس کے کردار سے واضح نہیں ہوتا کہ جہاں کوئی یہ کہے کہ یہ کس کو مانتا ہے۔ ایک شخص اپنی زبان کو بچا کے رکھتا ہے، کیونکہ خدا اس کے ہر لفظ کو سن رہا ہے۔ ایک شخص اپنے کانوں کو بچا کے رکھتا ہے کیونکہ خدا اس کے پورے وجود کو دیکھ رہا ہے۔ کیوں آپ بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیوں آپ جو ہے وہ اپنی خلوت اور تنہائی میں گناہ سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ خدا دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جو خدا دیکھ رہا ہے، یہ صرف کیوں آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کیوں آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کیوں ہے؟ خدا۔ اور یہ کام آپ صرف خدا کے لیے کریں، کسی اور کے لیے نہیں کریں۔ شخص کہتا ہے کہ میں مشہد میں سڑک پہ جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہے روٹیاں لے کے،
دیکھا تو اس کی یہ روٹیاں بچی، تو میں نے اس سے ساری روٹیاں خرید لی. میں آگے گیا تو دیکھا ایک بچہ جو ہے وہ کچھ چپس ٹائپ کے پیکٹ 3-4 پیکٹ تھے، میں نے وہ بھی اس سے خرید لیا. آگے میں تھوڑا سا گیا تو میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ کچھ کبوتر بیچنے والا، اس کا بھی ایک کبوتر ہے، تو میں نے وہ کبوتر بھی اس سے خرید لیا. تھوڑا اور آگے گیا تو دیکھا تھے سیب کی ریڑھی لگی ہوئی تھی، تھوڑے سے سیب رہ گئے تھے، میں نے وہ بھی خرید لی اور ساری چیزیں اس پہ ریڑھی پہ رکھی اور کچھ پیسے دیے کہ چلو میرے ساتھ مسافر خانے. اور میں مسافر خانے گیا اور میں نے وہ سب جو خریدا تھا جو امام کی زیارت پہ آئے تھے میں نے ان میں تقسیم کر دیا. یہ کہا صبح گھر سے نکلا، ٹیکسی میں بیٹھا، حرم جاؤں گا. تو میں نے ٹیکسی والے سے پوچھا کہ تم حرم کب جاتے ہو؟ تو وہ کہہ رہا 5 سال ہو گئے میں حرم نہیں گیا. کہہ رہا کیوں؟ کہا حرم کے پاس سے گزرتا ہوں، بس سلام کرتا ہوں کہ زائرین ہے. کہتے تم 1 گھنٹے میں کتنا کماتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 600 تومان. کہا میں تمہیں 1200 تومان دیتا ہوں، 2 گھنٹے کماؤ نہیں، حرم جاؤ. تو اس نے کہا میں نے کہ میں اس کو برسی لے کے گیا. جیسے ہی میں اسے برسی لے کے گیا میں نے اس کبوتر کو آزاد کیا. تو کہا میں نے امام کے جو اوپر امام کا جو ٹوم ہے جو آپ کو نظر بھی آتا ہے گولڈ کلر کا، تو میں نے دیکھا اس میں امام کا چہرہ آیا اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. وہ کس لیے کیا کام؟ کہا میں سمجھ گیا کہ امام میرے کام سے خوش ہو.